اچھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ صبر اور ایمان کسی انسان کو بدترین حالات سے نکال کر حقیقی عظمت تک پہنچا دے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے زید کی کہانی میں، جو ایک نوجوان کے ناقابل یقین سفر کی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے نا؟ جہاں ہر موڑ پر ایک نیا امتحان، ایک نئی حیرت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فلسفہ ہے جو زید کی کہانی کی بالکل بنیاد ہے، ایک ایسا سفر جو اسے پھولوں سے زیادہ کانٹوں بھرے راستوں پر لے جانے والا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے مرکزی کردار سے ملتے ہیں۔ یہ ہے زید، ایک یتیم نوجوان جس کا دل نیکی کے نور سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی زندگی کی شروعات تاریکی اور مشکلات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل تضاد شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے زید کا صبر اور اس کی عاجزی، تو دوسری طرف ہے اس کی مامی حکیمہ، جس کے دل میں لالچ اور ظلم بھرا ہے۔ حکیمہ نے نہ صرف اس کی وراثت ہڑپ کر لی، بلکہ اسے اپنے ہی گھر میں ایک غلام بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جو زید کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس کی کزن ساجد کی ایک جھوٹی تہمت پر اس کی اپنی مامی اسے ایک طوفانی رات میں گھر سے بے دخل کر دیتی ہے۔ اب اس کے پاس اپنے ایمان کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اب جب اس کے سر پر چھت نہیں ہے، پیروں تلے زمین نہیں ہے، تو زید اس خوفناک صحرائے رب کا رخ کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اسی ویرانے میں جہاں ہر طرف موت کا سناٹا ہے، زید کی رحم دلی ایک معجزے کو جنم دیتی ہے۔ وہ ایک زخمی ہرن کی مدد کرتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک مافوق الفطرت مخلوق فلک میں بدل جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی تقدیر کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اب ایک جادوئی چابی ہاتھ میں لیے زید کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہے۔ کیا وہ ان فتنوں کا مقابلہ کر پائے گا جو اس کے ایمان کو آزمانے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اب اس کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس کے سامنے 3 آزمائشیں آتی ہیں جو انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ پہلی، جسم کی ضرورت یعنی پیاس، دوسری دنیا کی ہوس یعنی لالچ، اور تیسری دل کا وہم یعنی خوف۔ ان تینوں مشکل امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد زید آخرکار ان قدیم کھنڈرات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں وہ اس جادوئی چابی سے ایک خشک کنویں میں چھپے ہوئے راز کا دروازہ کھولتا ہے۔ اندر اسے سونا یا جواہرات نہیں ملتے، نہیں، بلکہ 2 ایسی خدائی نشانیاں ملتی ہیں جو کسی بھی خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک جادوئی ہانڈی جو کبھی خالی نہیں ہوتی، اور ایک قلم جس میں دلوں کو بدل دینے والی حکمت لکھنے کی طاقت ہے۔ اور یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے جو دولت کی تعریف ہی بدل کر رکھ دیتا ہے، کہ اصل طاقت سونا جمع کرنے میں نہیں، بلکہ اس صلاحیت میں ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے اور معاشرے کو جوڑا جا سکے۔ اب زید اپنے نئے تحفوں کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹتا ہے، لیکن وہ شہر کو ویسا نہیں پاتا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہاں شدید قحط اور خشک سالی کا راج تھا۔ اپنی جادوئی ہانڈی کے ساتھ زید ایک ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ سوچیں، وہ ایک روٹی کے ٹکڑے سے ہزاروں بھوکے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور وہ ہانڈی کبھی خالی نہیں ہوتی، مسلسل رزق فراہم کرتی رہتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب زید انتقام بھی لے سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ پورے شہر کے سامنے ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں حکیمہ اور ساجد کو کھلے دل سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن زید کی معافی بھی حکیمہ اور ساجد کے دلوں میں حسد کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکی۔ وہ زید کی بڑھتی ہوئی عزت سے جل کر اسے تباہ کرنے کے لیے کالے جادو کے ایک ماہر ظلمت کی مدد لینے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں آخری معرکہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ہے زید کی پیش کردہ حقیقی پاکیزہ روزی، اور دوسری طرف ہے جادوگر کا دکھایا ہوا دولت کا فریب۔ اب شہر کے لوگوں کو انتخاب کرنا تھا کہ وہ کس کی پیروی کریں گے۔ اور پھر سچائی کا وہ ہولناک لمحہ آتا ہے جب جادو کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ ظلمت کے دیے ہوئے سونے کے سکے زہریلے بچھوؤں اور سانپوں میں بدل کر انہی لالچی لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس افراتفری کے عالم میں خدائی مدد آن پہنچتی ہے۔
فلک ایک بار پھر ظاہر ہوتی ہے اور اپنی نورانی طاقت سے کالے جادو کو ختم کر کے زید کو ہر برائی سے محفوظ کر لیتی ہے۔ جب امن بحال ہو جاتا ہے تو شہر کا بوڑھا حکمران زید کی حقیقی قدر کو پہچان لیتا ہے اور اس سے نیا رہنما بننے کی درخواست کرتا ہے۔ زید کا سفر یہاں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک بے بس یتیم سے شروع ہو کر جلاوطنی کی سختیاں جھیل کر وہ اب ایک ایسا ولی بن چکا تھا جو انصاف اور رحم کی بنیاد پر حکمرانی کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اور بادشاہ بن کر زید نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت انسان کو مغرور نہیں بلکہ مزید عاجز بناتی ہے۔ اس نے شاہی محل کو غریبوں کے لیے لنگر خانہ بنا دیا اور خدمت اور معافی کی وہ مثال قائم کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اور جاتے جاتے زید اپنی بادشاہت کا اصل راز بھی سب کو بتا گیا کہ یہ خدائی تحفے صرف تب تک قائم رہتے ہیں جب تک ان کا مقصد سخاوت اور انصاف کی خدمت کرنا ہوں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل بادشاہت تخت و تاج کی نہیں ہوتی، یہ تو دلوں پر حکومت کرنے کا نام ہے، جس کی بنیاد ہمدردی، معافی اور بے لوث خدمت پر رکھی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک حتمی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب حقیقی دولت پیش کی جاتی ہے تو کیا وہ اپنے لیے حاصل کرنے میں پائی جاتی ہے یا دوسروں کو دینے میں؟